افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ معجزات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے ساتھ راز کی بات کی اور اسے کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ راز کسی پر افشا نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا۔ چنانچہ اس نے ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ، ہماری روحانی ماں کے ساتھ وہ راز افشا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ تحریم میں وہ سارا جو راز افشا کرنے کا معاملہ ہے آپ کو بتایا، اس کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ چھپا کر بات کی، راز کی بات کی۔ سر کہتے ہیں نا راز کو، بھید کو کہتے ہیں کہ یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، اور اس کے بارے میں دو واقعات ہیں۔ ایک زیادہ مشہور ہے کہ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں آئندہ وہ شہد نہیں کھاؤں گا، سیدہ زینب بنت جحش کے گھر، تو اس نے آپ قسم کھائی آپ نے کہ میں وہ شہد ان کے گھر سے نہیں کھاؤں گا۔ پھر یہ سورہ تحریم نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے مغافیر کی بو آتی ہے، ایک بوٹی ہے جس سے تھوڑی سی بو آتی ہے، جو یعنی اس طرح کی عمدہ بو نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ وہ شہد نہیں کھاؤں گا، اور یہ راز کی بات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رکھی۔ انہوں نے آگے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ اب یہ جو راز میاں بیوی کا راز ہے، اس کو افشا کیا۔ یہاں جہاں پر معجزہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر یہ زندگی کے جو معاملات ہیں، گھریلو زندگی کے جو آداب ہیں، وہ بھی سکھائے گئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نبأت بھی، جب اس نے اس راز کی خبر دے دی، ظاہر کر دیا، تو وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے وہ راز، وہ جو اخفاء کرنے، وہ جو اظہار یا افشا کرنے والی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما نبأها بھی، تو جب وہ بات بتا دی کہ تم نے یہ راز میرا افشا کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، تو اب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فوراً بات چلی گئی کہیں امی عائشہ صدیقہ نے نہ بیان کر دیا۔ آپس میں بھی دیکھیں نا، اللہ کے نبی کی بیویوں کی آپس میں جو فضا اعتماد کی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فوراً بتا دیا، جب انہوں نے پوچھا نا قالت من انبأک ھذا، آپ کو کس نے یہ بتایا، یہ جو خبر ہے آپ کو کس نے بتائی؟ یعنی سیدہ حفصہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا کہ میں نے یہ راز ان کو بتا دیا ہے، راز میں نے افشا کر دیا ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ امی حفصہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں یہ راز تھا۔ تیسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راز کی بات بتائی، ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس راز کو افشا نہیں کرنا، ڈسکلوز نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتا دیا، قول کہا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے خبر والے نے یہ بات بتائی ہے، تاکہ امی عائشہ صدیقہ اور امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعتماد کا معاملہ ہے اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ دیکھیں نا فوراً آپ نے بتایا۔ اور پھر ایک اور بات ہے، اس واقعہ میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے صرف ان دو کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بتانے کے بعد آپ نے ان کو بتایا، معجزہ ہو گیا نا۔ اور ایک اور چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی کہ تم نے میرا راز آؤٹ کر دیا ہے، تو آپ نے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، ڈانٹا بھی نہیں کہ اب تمہیں اس کی یہ سزا ملے گی، ایسے ہوگا، نہیں، بڑا مختصر سا بیان کیا، عرف بعضہ وآرز عن بعض، بس اشارہ کیا، بعض چیز اس کی پہچان کروا دی، بعض سے آپ نے اعراض کر دیا کہ بالکل مختصر کہ تم نے راز ظاہر کیا، بالکل مختصر، لمبی چوڑی سزائیں یا وعیدیں یا آئندہ کی سزا نہیں۔ اور یہاں پر یہ فیملی لائف کے کہہ لیں ایٹیکیٹس بھی یہاں پر سکھائے گئے ہیں کہ میاں بیوی کی جو راز کی باتیں ہیں وہ افشا نہیں کرنی چاہیے، ان کو آپس میں رکھیں، یہ اعتماد کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور اعتماد میں جب ٹھیس آ جائے تو اس کے لانگ لائف افیکٹس ہوتے ہیں، زندگی بھر اس کے لمبے اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، کوئی سسپینس نہیں پیدا کیا کہ ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو، نہیں، فوراً بتا دیا کہ مجھے اللہ نے بتایا۔ تو یہ دو اسباق تو اس میں بڑے اس واقعہ میں ملتے ہیں، جہاں معجزہ ہے وہاں پر یہ دو اخلاقی اسباق ہیں جو اس واقعہ میں ملتے ہیں۔ سورہ جن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جنات نے قرآن سنا اور وہ مسلمان ہو گئے، یہ دو جگہ پر قرآن کریم میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ایک تو یہ واقعہ سورہ جن میں ہے، دوسرا سورہ احقاف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، دونوں جگہ پر ایک ہی واقعہ کا ذکر نہیں، الگ الگ ہے۔ کیوں؟ سورہ جن میں ہے جو نا، سورہ جن میں جن جنات کا ذکر ہے، یا جس جنات کے گروہ کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ ابھی انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، آیات سامنے آتی ہیں تو واضح ہو جائے گا۔ جبکہ سورہ احقاف میں جو ہے نا جنات کا جو ذکر ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل کتاب کے جنات ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو یہ دونوں واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے، قرآن میں آ گئے، تو ظاہر ہے یہ ظاہری اسباب سے تو ان کا پتہ نہیں نہ چلتا، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے، معجزہ بھی اور دلیل بھی ہے۔ دیکھیں سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن کہ جنوں کے گروہ نے اس قرآن کو سنا۔ نفر کہتے ہیں 10 سے کم کے افراد ہوں اور مردی ہوں، اس کو نفر کہتے ہیں۔ یہ گروہ یعنی چھوٹا گروہ تھا، کوئی بہت بڑا گروہ نہیں تھا۔ قرآن سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں یہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ وہاں پر کوئی پلان نہیں تھا کہ جنات آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، وہ تو ایک ریزن کی تلاش میں تھے۔ ریزن یہ تھا کہ ان کے اوپر بین لگ گیا تھا، پابندی لگ گئی تھی کہ اب وہ وہاں پر آسمانوں پہ جا کے وہ جو ہے نا راز کی باتیں نہیں سن سکیں گے، پابندی لگ گئی تھی۔ تو وہ تلاش کر رہے تھے واقعہ کیا ہوا ہے، کیوں پابندی لگی، اس تلاش میں تھے کہ انہوں نے یہ قرآن سن لی۔ تو اللہ نے ان کا قرآن سننا، ان کے جو آپس میں گفتگو ہے وہ کرنا، اس سارے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں اس کو بیان کرنا، یہ یہاں قرآنی معجزہ ہے، وہاں اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ہے اور آپ کے سچا نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ آگے دیکھیں جب انہوں نے سنا نا تو کہتے ہیں فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بی، یہ تو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ قرآن میں کیوں ذکر کیا گیا، اس کی بڑی حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اللہ کے نبی تمہارے اندر لمبا عرصہ رہے، تم قرآن کی آیتیں بار بار سنتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، شور و غوغا کرتے ہو، دیکھو یہ جنات ایک مرتبہ قرآن سنا مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنات کو بھی جو ہے نا کفار مکہ کو بھی ایک طرح کا احساس دلایا گیا، اور صحیح طرح احساس ہے کہ ایک مرتبہ ہی قرآن سنا مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھیں قرآن ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بی،
یہ تو سیدھا راستہ دکھایا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ اللہ نے ان کی جو گفتگو ہے قرآن بنا دی ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی بزرگی بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ اللہ پر بڑے ظلم و زیادتی کی باتیں کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہمارا تو یہ یقین تھا کہ کوئی انسان یا جن اللہ کے خلاف جھوٹ نہیں بولے گا، ہمارے یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنات کے ساتھ پناہ پکڑتے تھے اور وہ جنات ان کو مزید ڈراتے تھے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کسی بھی جنگل وغیرہ یا صحرا میں وہ لوگ ڈیرا ڈالتے تو وہ آواز لگاتے کہ اس سے جو صحرا کا بڑا جن ہے یا جنگل کا، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کو روکا گیا اور کہا کہ تم یہ پڑھا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ تو اپنے اس غلط عقیدے کا اظہار کر کے وہ برات کا اعلان کر رہے ہیں جنات کہ ہمارے کچھ لوگ یہ عمل کیا کرتے تھے کہ جب کسی جنگل میں گئے، صحرا میں گئے، تو وہاں پر یہ اعتقاد بیان کرتے تھے، اس عقیدے کا اظہار کرتے تھے کہ ہم اس علاقے کے بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اگلی اپنی غلطی وہ خود بیان کرتے ہیں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، ہم تو آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہاں سے پتہ چلانا کہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، ہمارے جن بھائیوں کا بھی اعتقاد ہے اور تمہارا بھی جس طرح اعتقاد، کیا اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں ہم اپنے اس عقیدے سے جو ہے نا دستبردار ہوتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لے آئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی یہ جنات ایمان لے آئے، اور قرآن کریم کو بھی اللہ کا کلام مان لیا۔ اور ساتھ ہی پھر آگے انہوں نے ریزن بتایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اب جب ہم آسمان کو چھوتے ہیں تو ہم اس کو سخت نگرانوں اور شہابوں کے ساتھ بھرا ہوا پاتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، ہم بیٹھ کے وہاں پر راز کی باتیں چراتے تھے، اب کوئی چرائے گا تو ایک شہاب، ایک انگارہ اس کی گھات میں ہے جو اس کے تعاقب میں آئے گا اور اس کو آ کے لگے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو سورہ جن میں اللہ نے بیان کیا۔ اسی سورہ احقاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور قرآن اور آپ کی سچائی کی ایک بین اور واضح دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یہاں پر بھی لفظ نفر ہے، اور کہتے ہیں یہ واقعہ جو ہے نا وادی نخلا میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا تو پس منظر یہ ہے نا کہ ان پر پابندی لگ گئی تھی آسمانوں پر جا کے باتیں چرانے کی، تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس گروہ نے اس لیے یہ تلاوت سنی۔ اس کا پس منظر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تھے نا، تو طائف والوں نے بہت ہی برا سلوک کیا ہے، یہ کہہ لیں بدتمیزی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بدترین تشدد کیا، آپ پر پتھر برسائے، لہو لہان کیا۔ تو یہ ایک بڑی مایوسی والی بات تھی۔ جب اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے نا تو وادی نخلا میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، قرآن پڑھا، تو جنوں کا ایک گروہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک طرح کی تسلی تھی کہ یہ طائف والے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دیکھیں گے ایک دفعہ اس جنات کے گروہ نے قرآن کی تلاوت سنی، مسلمان ہو گیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بھی تھی، تسلی بھی تھی کہ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جنات میں جو ایک مرتبہ قرآن سنتے ہیں آپ سے تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تقریباً 3 دن وہاں پہ اسٹے کیا طائف میں، مختلف لوگوں سے ملے، کوئی رسپانس نہ ملا، بلکہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ کے نبی زخموں سے چور چور، لہو لہان واپس آ رہے تھے، تو اللہ نے ایک طرح کی یہ حوصلہ افزا چیز جو ہے نا وہ پیدا کی، وہ جنات جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے قرآن یہ بنا دی۔
تو آگے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یستمعون القرآن، قرآن انہوں نے سنا، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ قرآن کی تلاوت جہاں ہو رہی تھی وہاں پہنچے تو آپس میں کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب ان قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی تو وہ مسلمان بن کر، اسلام کے داعی بن کر واپس لوٹے۔ وہ جنات خالی یہی نہیں کہ مسلمان بنے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جن و انس کے رسول ہیں، کائنات کے رسول ہیں۔ جنوں میں کوئی رسول اور نبی نہیں آتا، وہ بھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں۔ آگے بھی مزید آ رہا ہے، کہتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا، اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی، کتابا انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا نبی مانتے تھے۔ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ جو اس سے پہلے کی کتابیں اتری ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہے دونوں مقامات پر، لیکن صرف متن پر غور کریں نا، الفاظ پر، تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں جو جنات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والے ہیں۔ سورہ جن میں جن جنات کا ذکر ہے وہ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، تو ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ آخرت کا انکار نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں ان کے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ اس حوالے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح خیبر کے موقع پر وہ زہر آلود بکری پیش کی گئی، بھونی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک صحابی تھے غالباً بشر بن برا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھوڑا سا نوالہ بھی لیا، تو آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ ان سب یہودیوں کو اکٹھا کرو، بلایا گیا۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے، ان یہود نے جان بوجھ کے، یا جیسے بھی حدیث میں تو نہیں لیکن سمجھ ہی آتی ہے، اپنے باپ کا غلط نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا فلاں فلاں نام ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ سچ کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بکری میں کس نے زہر ملایا تھا، تم نے ملایا تھا کہ نہیں، اس سے پہلے کہ ایک دو واقعات کہ ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات انہوں نے یہودیوں نے چھپائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عیاں کر دی کہ تمہارا فلاں فلاں باپ ہے، انہوں نے فوراً تسلیم کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دوزخ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں نا، آخرت کو یہودی مانتے ہیں، تو وہ کہنے لگے جی ہم نے تو چند دن دوزخ میں جانا ہے، اس کے بعد تم نے جانا ہے معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہیں ہے، تم اپنی کرتوتوں سے ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے غلط ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی کسی کو اپنے پیچھے لگاتا ہے نا، خاص کر جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی جھوٹی تسلیاں بڑھا چڑھا کر فضیلتیں یہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ٹریپ میں رہیں۔ یہی دیکھیں نا، یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصلوب ہو گئے، اب ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا ہے، انہوں نے بھی عقیدہ کفارہ جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی تھا۔ اس کے بعد تیسری بات جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ مجھے یہ گوشت بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے، یہ آپ کا موضوع ہے۔ گوشت کہتے ہیں مجھے اس گوشت نے بتایا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ہمارا موضوع بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو پھر بہرحال وہ ایک خاتون، یہودن خاتون، اس نے اقرار کیا جی میں نے یہ زہر ملایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہتی ہے میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر آپ کو یہ زہر کوئی نقصان نہیں دے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں
تو پھر زہر کھا کر آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمیں نجات مل جائے گی، یہ اس عورت نے کہا۔ تو بہرحال وہ دوسرے صحابی جو تھے نا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوت ہو گئے، اس کے بدلے میں پھر اس عورت کو بھی قتل کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ زہر کے اثرات رہے۔ آخری وقت میں آپ کا بیان ہے کہ میری رگوں کو وہ زہر کاٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے تھے، اور یہ زہر کی وجہ سے شہادت ہے۔ اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے، کیونکہ سب سے افضل موت شہادت کی موت ہے، جس میں انسان اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ آپ شہید ہوئے، اور آپ کی تو یہ خواہش بھی تھی نا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ تو بہرحال یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے پھر انہیں بتایا کہ یہ جو ہے، لیکن دیکھیں جب تلک آپ کی وہ نبوت کا کام مکمل ہونا تھا تب تلک اللہ نے زہر کے اثرات دبائے رکھے۔ جب اس دنیا سے آپ نے تشریف لے جانی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانی تھی، تو اس کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، بھائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ وفات بولنے، وصال بولنے، رحلت بولنے، موت بولے، آپ کی شان کے مطابق مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، اسی مناسبت سے آپ کے لیے مانا ہوگا۔ ایک اور معجزہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، نماز کا وقت ہو گیا، غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، پانی نہیں تھا وضو کے لیے بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی جتنا بھی پانی ہے لے آؤ۔ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، لایا گیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالا تو اس سے پانی ایسے پھوٹا جیسے فوارے سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی برکت والا ہے، لے لو۔ اللہ اکبر۔ اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، یہ وہاں الفاظ ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو بھی کیا، اس کو استعمال میں بھی لائے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا مشہور معجزہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی آئے کہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، بہت زندگی اجیرن اور دشوار ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے دعا کی، مطلع صاف تھا، کسی کو بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، بادل آئے، ٹکڑے ملے اور بارش شروع ہو گئی اسی وقت۔ اللہ اکبر۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول توس و رباب آخر۔ اب وہ صحابی بیان کرتے ہیں پورا ہفتہ جھڑی لگ گئی ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لمبا دورانیہ بارشیں برسیں تو جھڑی کہتے ہیں۔ پورا ہفتہ جھڑی لگ گئی، اب ظاہر ہے زندگی پھر مشکل ہو گئی، پانی ہر طرف تک، کیچڑ یہ وہ۔ اب تو ہمارا تو لائف سٹائل ہی اور ہے نا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ پھر اگلا جمعہ ہوا تو وہی صاحب یا کوئی اور پھر کھڑے ہو گئے۔ گزارش کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ دعا فرمائے اب بارش بند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے اپنے نبوت والے پیارے ہاتھ اپنی اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، دعا کی اور یہ فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس کو گرد و نواح پہ لے جا، ہمارے اوپر اس کو مت برسا۔ صحابی کہتے ہیں دعا کرنے کی دیر تھی کہ بادل چھٹ گئے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تو میں نے ایک یہ عرض کی تھی پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ غلبہ روم کے حوالے سے ایک تاریخی معجزہ ہے
قرآن کی سچائی کا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اس حوالے سے اس کو سمجھنے کے لیے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ روم، اس میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہ تین حروف، ان کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے، یہ سٹارٹ ہے سورہ روم کا۔ قریب والی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آئیں گے چند سالوں میں، یعنی 10 سال کے دورانیے میں۔ بزا کا لفظ ہوتا ہے 3 سے 9 تک، یعنی 10 سال سے پہلے وہ ان قریب غالب آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی اس کائنات میں اللہ کا حکم چلتا تھا، بعد میں بھی اسی کا چلنا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن ایماندار لوگ خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی بدولت وہ غالب آئیں گے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر 2 خوشخبریاں، ایک فتح خیبر، فتح بدر، جنگ بدر کی فتح کی، اور دوسری رومیوں کے غالب آنے کی۔ اب جب یہ صورت اتری نا، اس وقت حالات کیا تھے یہ سمجھ لیں، کس طرح معجزہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ روم اور ایران یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ رومی عیسائی تھے، ایرانی آگ کے پجاری، آتش پرست تھے، ٹھیک ہے، اور آخرت کے منکر تھے ایرانی۔ ایران کا جو بادشاہ خسرو تھا اس کے حالات بڑے مشکل ہو گئے۔ مارس اس وقت کیسر روم تھا، اس کا نام مارس تھا، کیسر روم تھا۔ اس نے خسرو پرویز جو تھا اس کی مدد کی، ہوتا ہے نا بڑی طاقتیں مدد کرتی ہیں، اس کی جو ہے نا بادشاہت بحال ہو گئی کسرا ایران کی۔ اب یہ جو خسرو پرویز، جس کو کسرا ایران بھی کہتے ہیں، ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے نا کسرا، خسرو پرویز۔ اب یہ مارس کا بڑا جو ہے نا کہہ لیں ممنون تھا، شکر گزار تھا۔ مارس کا ایک فوجی تھا فوکاس نامی، اس نے بغاوت کی، اس نے مارس کو پکڑا، پہلے اس کے سامنے اس کے 5 بچوں کو قتل کیا، بغاوت کی نا۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا اقتدار، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اچانک اتار چڑھاؤ۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہیں، ہم انہیں لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا چینج ہے کہ نہیں؟ ہاں ادھر پاکستان کی اب 10 سالہ ہسٹری دیکھ لینا، کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کا فیور کرنے والا ہے۔ ایک وقت کے یہ خاندان اب جو دوبارہ حکمران بن رہا ہے، سب کا کیا حال بنا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا حالات تھے، یہ اتار چڑھاؤ یہ ہوتا ہے۔ فوکاس نے 5 بچوں کو اس کے سامنے قتل کیا، پھر مارس کو بھی قتل کر دیا، سب کی لاشیں لٹکا دی۔ کتنا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی 3 بیٹیاں اور بیوی کو بھی مار دیا۔ فوکاس نے جب مارس کو مارا نا، تو ادھر جو ایران کا بادشاہ تھا نا پرویز، خسرو پرویز جو ہے، یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے وہ رکا پھاڑا تھا، بڑا مغرور آدمی تھا۔ ابھی اس کی تھوڑے سا ہسٹری بتاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مارس تو میرا محسن تھا، اس کو باپ کا درجہ دیتا تھا۔ یہ فوکاس نے ظلم کیا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اب 2 بڑی طاقتوں کی لڑائی شروع ہونے کے دیکھیں اسباب بن گئے۔ خسرو اچھا یہ بھی نہیں، بہانہ بنایا اس نے اٹیک کر دیا، رومیوں پہ اٹیک کرنے، ایک علاقہ دوسرا علاقہ، ایک صوبہ دوسرا صوبہ چھینتا گیا۔ اب جو لوگ تھے نا روم کے عیسائی، انہوں نے دیکھا کہ فوکاس نکما آدمی ہے۔ اپنے جو وہاں سرکردہ لوگ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ چینج، یہ تبدیلی درست نہیں رہی۔ انہوں نے پھر جو ہے نا افریقہ کا ہرکل، اس کا بیٹا تھا ہرکل جو بادشاہ بعد میں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکا بھی ملا،
اس کو لکھا کہ کوئی تعاون کے لیے بھیجو. اس نے اپنا بیٹا، یہ بڑا ذہین تھا ہرقل، اس کو بھیجا. لاؤ لشکر لے کر آیا. لوگ مقامی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اس نے آتے اس کو معزول کیا، فقاس کو. ساری کبینہ دوسری ساتھ تھی، معزول ہو گیا. فقاس کو بھی اس نے مار دیا. اب ادھر پرویز کا جو بہانہ تھا، ایران کے بادشاہ کا جو بہانہ بنا کے اس نے حملہ کیا تھا کہ جی اس نے تو میرے محسن کو، مارس کو مارا ہے فقاس نے، میں نے تو اس کو نہیں چھوڑنا. اب بہانہ ختم ہو گیا تھا. کیوں جی؟ اب اسے چاہیے تھا کہ لڑائی بند کر دیتا، جس کے لیے اس نے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایران کے بادشاہ نے روم پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ فقاس جو رومی ایک جرنیل تھا، اس نے اپنے بادشاہ کو، مارس کو مار دیا تھا. اب فقاس بھی مارا گیا، لہٰذا اب تو کوئی سبب بھی نہیں. اس نے نیا رنگ دیا. کہتا ہے یہ عیسائیت اور مجوسیت کی لڑائی ہے، یہ نہیں اب رکنی. اب اس نے مذہبی رنگ دیا. ہرقل آیا. ہرقل ذہین آدمی تھا، لیکن حالات اتنے گر چکے تھے کہ اس سے بھی ابھی اپنا بقا نہیں ہو رہا تھا. علاقے اس سے بھی جو ہے نا یہ چھینتا جا رہا ہے، فتوحات ہوتی جا رہی، حتیٰ کہ اور ادھر 610 یہ وہ حالات تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہوا تھا. یہ 603 میں مارا گیا تھا مارس. 610 عیسوی میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جنگیں ادھر جاری، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا، وہ بھی آ گئی. اب حالات یہ ہوئے کہ ہرقل کے بھی بس کی بات نہیں تھی کہ اس کو جو ہے نا، حتیٰ کہ ہرقل کے کافی علاقے چھن گئے. قسطن دنیا بھی، یہ دوسرے علاقے بھی جو ہے نا وہ چھنتے جا رہے تھے. یہ بیت المقدس میں آ گیا خسرو پرویز. اس نے بیت المقدس بھی فتح کر لی خسرو پرویز نے، اور علاقے بھی. بہت بڑا علاقہ تھا نا اس کے روم کے پاس. 90,000 عیسائی اس نے قتل کیے. یہ کسرا کا جو بادشاہ تھا خسرو. اور پھر یہ اتفاق ایسا کہ کچھ عیسائیوں کے ایسے فرقے تھے جو عیسائیوں میں کہہ لیں کہ اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے، نستوری، یعقوبی، یہ بھی پرویز کے ساتھ مل گئے. 26,000 یہودی ہے یہ ایسے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ مل گئے. اب بھی فلسطین پہ یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. 10 لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے. تو بہرحال یہ یہودیوں کی ہسٹری ضمناً آ گیا. یہ بالا دکھ کی بات ہے جو کہ یہ دل پہ آ گئی. موضوع سے تھوڑی اتنی نہیں ہے کہ یہ وہ ملعونین اور مغضوبین ہیں کہ جو انبیاء کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے. تو بہرحال دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، فلسطینیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جو بے گھر پڑے ہیں، ہسپتالوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور ہم مسلمانوں کو تمام کو متحد ہو کر ان کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو بہرحال ہرقل جب اس نے بیت المقدس فتح کیا نا، ایران کے بادشاہ نے جو آگ کا پجاری تھا، تو اس نے خط لکھا ہرقل کو، بڑا تکبرانہ خط. کہتا ہے سب خداؤں سے بڑے خدا، یہ اس کے الفاظ تھے اپنے بارے میں. روئے زمین کے مالک خسرو پرویز کی طرف سے کمینے اور بے شعور ہرقل کی طرف تو کہتا ہے کہ تیرا رب سچا تھا تو یہ تیرا بیت المقدس کیوں نہیں بچا سکا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. دیکھیں تکبر، اتنا اس نے سخت بولا. تو بہرحال پھر اور علاقے بھی فتح، حتیٰ کہ جس علاقے میں ہرقل تھا وہ تھوڑا سا علاقہ رہ گیا، باقی علاقے کافی چھن گئے. ہرقل نے پھر پیغام بھیجا کہ میں صلح کرنی چاہتا ہوں، جو شرائط چاہتے ہو صلح کر لو. اس میں پھر غرور تھا بڑا. کہتا ہے نہیں، اب صلح نہیں ہونے، اب تو یہ ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ زنجیریں ڈالو. یہ کہتا ہے پرویز، پاؤں میں زنجیریں ڈالو، میرے پاس اپنے پاؤں باندھ کے آؤ اور اپنی عیسائیت کو چھوڑ کے کہو کہ میں آتش پرست ہوں، پھر تمہاری جان چھوڑوں گا. اب ہرقل پھر مایوس نہیں ہوا، اس نے علاقہ چھوڑا، پالیسی بدل لی. اس نے کہا فنڈ شنڈ ہمیں پیسے کچھ دو. اس نے کہا اچھا میں پیسے بھی اکٹھے کرتا ہوں. اس نے خاموشی سے ایک جگہ پہ گیا، جتنے بھی اس کے بڑے بڑے گرجے تھے نا، ان کے پادریوں سے اس نے رابطہ کیا. اسقف جو بڑا پادری تھا، اس نے کہا مجھے پیسے دو، میں نے جنگ کی تیاری کرنی. چھپ چھپا کے وہ ایران اپنی، وہ بادشاہ ایران اپنی
طاقت میں تھا، وہ جن جھڑپوں میں لگا، اس نے کمزور ترین علاقہ جو بڑا مرکز تھا وہاں سے جا کے ہرکل نے اٹیک کیا۔ وہاں پہ اٹیک کرتے کرتے جو ان کا سب سے بڑا آتش پرستی والا جو تھا نا معبد، جو ان کا بڑا کیا کہہ سکتے ہیں عبادت گاہ جو تھی ان کی آگ کے پجاری، اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے پرویز نے جو ہے نا وہ سارے بیت المقدس کے گرجے تباہ کیے، بڑا گرجا بھی ان کا تباہ کیا۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ فلاں فلاں صلیب، ان کا عقیدہ تھا، ہمارا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کا عقیدہ، ان کے عقیدے کے مطابق جو اصل صلیب جس پر عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، وہ بھی پرویز نے چھین لی تھی۔ یہ حالات تھے۔ ادھر سے ہرکل نے جب بیک سے اٹیک کیا تو ان کا سب سے بڑا جو معبد تھا عبادت گاہ، اس پہ قبضہ کر لیا۔ کئی علاقے اس نے طاقت خوب جمائی اور پھر یہ شروع ہو گیا فتوحات۔ اب حالات بدل گئے۔ ادھر حالات اس سے پہلے جب یہ سورہ روم اتری ہے، یہ اس وقت اتری کہ جب پورے روم کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اب روم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس سے پہلے سورہ روم اتری۔ ان حالات میں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ رومی ان قریب غالب آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جن حالات میں رومیوں کا بڑا گرجا تباہ ہو گیا، 90,000 رومی جو ہیں عیسائی وہ قتل کر دیے گئے، ان کے گرجے تباہ ہو گئے، یہ خسرو پرویز جگہ جگہ پہ نعرے مار رہا تھا، ان حالات میں اللہ نے سورہ روم نازل کر دی کہ ان قریب یہ رومی غالب آئیں گے۔ اب یہ مشرکین مکہ، یہ ایرانیوں کے حمایتی تھے، آگ کے پجاریوں کے، مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ لو جی یہ کہتے ہیں رومی غالب آئیں گے۔ اور گبن نے بھی لکھا ہے، وہ غیر انگریز مؤرخ ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ جن حالات میں 10 سال تلک نظر نہیں آتا تھا کہ رومی غالب، کیا رومیوں کا اپنا بچنا ناممکن تھا، ان حالات میں یہ سورہ روم نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی سچائی ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگ گئی۔ پہلے تھوڑے اونٹ تھے، دورانیہ تھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے ابو بکر دورانیہ بڑھاؤ، کیونکہ قرآن میں بزا کا لفظ ہے، بزا 9 سے کم نہیں۔ انہوں نے 5 سال کی مدت پہ شرط لگائی تھی، ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا 10 سال کرو اور 100 اونٹ کرو کہ ان قریب رومی غالب آئیں گے۔ وہ ابی بن خلف نے کہا نہیں، رومی کبھی غالب نہیں آ سکتے، ایرانی غالب آئیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتر چکی تھی، کہا نہیں آئیں گے غالب، شرط لگ گئی۔ اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے رومی غالب آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا 10 سال میں آئیں گے، اگر رومی غالب نہ آئے تو ابو بکر 100 اونٹ دے گا، اور اگر رومی غالب آ گئے تو پھر یہ ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ شرط بند گئی، اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہی ہرکل نے پھر جو ہے نا وہ شروع کر دی فتوحات۔ اب پرویز کے لیے ادھر سے گھر سے بغاوت ہو گئی، پرویز کے گھر سے بغاوت، اس کے بچے قتل ہو گئے، اس کو کسی نے قتل کر دیا، اس کا بھی صفایا ہو گیا۔ حالات اچانک پلٹا کھا گئے۔ جب شکست کھا رہی ہو نا کوئی نیشن اور لیڈر اس طرح مارے جائیں تو پھر ان کا سروائیول ناممکن ہوتا ہے۔ ہرکل بڑا دانا تھا تو پھر اس طرح فتح ہوتے گئے، حتیٰ کہ پھر انہیں صلیب بھی واپس کرنی پڑی۔ اور پھر جب یہ دوبارہ رومیوں نے فتح حاصل کی، اپنے علاقے چھڑا لیے، تو پھر وہ شرط جو ہے نا ابی بن خلف کو پوری کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا، ابی بن خلف مر چکا تھا، اس کے بیٹوں نے پوری کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ دوبارہ پھر رومی جو ہے نا وہ غالب آئے اور قرآن کریم کی پیشین گوئی درست ہوئی، اور یہی ہرکل اسی فتح کے شکرانے کے طور پہ بیت المقدس میں گیا ہوا تھا، تو ادھر سے اللہ کے نبی کا جب رکا اس تک پہنچا تھا، وہ جو تبصرہ نا اس کا بڑا مشہور ہے، اس وقت اس نے کیا تھا، شکرانے کے طور پہ خود گیا تھا کہ وہاں پہ بڑے کلیسا میں، بڑے گرجے میں صلیب نصب کرے گا۔ ادھر سے اللہ کے نبی نے خط بھیج دیا اور اس نے چند سوالات کیے، وہ بڑے مشہور ہیں، کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی صداقت ہے، یہ ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ، تاریخی واقعہ یا ہسٹوریکل ٹروتھ کہہ لیں، تاریخی حقیقت اور سچائی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی، اور یہ قرآن کی سچائی کو غیر مسلم بھی حیرت
حقیقت کے طور پہ ماننے پہ مجبور ہے۔ ابن بھی کہتا ہے کہ یہ وہ حالات تھے جب یہ سورہ اتری، اس وقت تو جو ہے نا وہ روم کا بچنا ناممکن تھا، غلبے کی کہاں بات ہے، تو پھر اچانک حالات نے پلٹا کھایا تو رومی غالب آ گئے۔ مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ اس لیے حمایت تھی کہ وہ بھی نبیوں کو مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، روم کے عیسائی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہجرت حبشہ، جب حبشہ مسلمان گئے تو وہاں کا وہ نجاشی وہ بھی عیسائی تھا، اس نے پناہ دی تھی، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے مسلمان عیسائیوں کے قریب تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے بھی کفار ہیں، بڑی قسمیں ہیں کافروں کی، نوٹ کر لیں، یہ عقیدہ قرآن سے ملتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کافروں میں سب سے نرم گوشہ رکھنے والے یہ عیسائی نصارہ ہیں۔ چھٹے پارے کی آخری آیت پڑھ لیں، باقی ان کے سخت مخالفین ہیں کفار میں، ہے تو الکفر ملت واحدہ، لیکن مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ جن میں ہے وہ نصارہ ہیں۔ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے۔ تو قرآن یہ سراپا صداقت ہے اور ہماری نجات بھی اسی میں ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ یہی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ چمٹنا چاہے، حق کے ساتھ جڑنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمالینا الا البلاغ المبین۔